نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. رمضان المبارک سے پہلے جو آخری درس ہوا تھا وہ سورہ بقرہ کا یہ حصہ جس میں 23 اور 24 نمبر کی آیت ہے اس کا درس ہوا تھا. اس سے پہلے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا کہ بالکل شروع میں قرآن کریم میں جب یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے اللہ رب العزت نے متقیوں کی فہرست بیان کی، 5 صفات بیان کی، ہدی للمتقین، اس کے بعد 5 صفات بیان کی. اس کے بعد حق تعالی شان نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا. پہلے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر بہت دور تک پورے رکوع میں منافقین کا تذکرہ فرمایا. یہ جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا، اس میں حق تعالی شان نے پہلے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں 2 آیتوں میں. یہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے کہ تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. واللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے تمہارے لیے رزق نکالا. اللہ نے قسم قسم کے پھل نکالے. 4 دلیلیں پیش کی ہیں توحید کی، لہذا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. پھر رسالت کے سلسلے میں یہ توحید ہو گئی 2 آیتوں میں. 2 آیتوں میں رسالت کو بیان فرمایا حق تعالی شان نے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے، ریب ہے جو کچھ کہ ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، یہ رسالت کی دلیل ہے. تو لے آؤ تم اس جیسی کوئی ایک سورت ہی لے آؤ چھوٹی سی، اور صرف تم نہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے موجود جتنے بھگوان ہیں، جتنے ساتھ دینے والے ہیں، شہداء یعنی جو موجود ہیں. خدا گواہ کو کہتے ہیں، گواہ بھی چونکہ موجود ہونا اس کا بھی ضروری ہے. قضاء علی الغائب شرعاً معتبر نہیں ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے. گواہ بھی موجود ہوتا ہے اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو لے آؤ، اپنے گواہوں کو، جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر اگر تم سچے ہو.
اتنی زبردست رسالت کی یہ دلیل ہے کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نام لکھنا نہ آتا ہو، حدیبیہ کے موقع پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بتلاؤ کہاں نام لکھا ہے میں مٹا دوں، ان کی زبان اقدس اطہر اطیب پر ایسا کلام جاری ہو جائے کہ تم کہتے ہو بنا ہوا کلام ہے تو تم لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، جب نہیں لا سکتے تو اور لوگوں کو بھی بلا لو، سب مل کر بھی نہیں لا سکتے، معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس اطہر اطیب پر جو کلام جاری اور ساری ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اپنے نبی پر اللہ جاری کرتے ہیں، یہ نبوت کی دلیل ہے، رسالت کی دلیل ہے۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ایسا نہ کر سکے تو، بلکہ آگے اللہ فرماتے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر بھی نہیں سکتے، تو پھر تیاری پکڑو اس آگ کی جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو تیار کیے کافروں کے لیے، کہ رسالت کا انکار، توحید کا انکار جو ہے انسان کو کفر میں لے جاتا ہے، تو تمہارے لیے کافروں کے لیے پھر جہنم تیار ہے۔ یہ توحید اور رسالت کی دلیل ہے، اب آخرت لا رہے ہیں، اس لیے کہ توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیاد ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جب جب بھی کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب جب بھی دیے جائیں گے روزی کے طور پر ان کو پھل، رزق، جب جب بھی، قالوا، تو کہیں گے وہ جنتی هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں ابھی دیا گیا تھا پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور بالکل متشابہ ہوں گے پھل۔ جنت کے پھلوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو پھل، مثلا ایک مثال ہے کہ آم ہے، ابھی آم جنت میں ملا، اللہ نے جنت کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، پھر دوسرا پھل دیا جائے گا، وہ کہے گا ابھی تو یہ کھا کر فارغ ہوئے ہیں، کہا چکھو تو صحیح، ایسا ہی متشابہ، بالکل کوئی فرق نہیں، نہ سائز میں فرق، نہ اس کے موٹاپے میں، لمبائی میں کوئی فرق، بالکل ایسا ہی دیا جائے گا، لیکن جب کھایا جائے گا تو ہر ایک کا ذائقہ الگ۔ یہ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ہوگا ایک ہی جیسا لیکن اس کا ذائقہ سب کا الگ الگ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنتیوں کے لیے وہاں پاک، صاف ستھرے جوڑے ہوں گے۔ دنیا میں جو جوڑے ہوتے ہیں ان کے اندر گندگی ایک فطری تقاضا ہے کہ ماہانہ ان کے ایام کا آنا، پسینے کا آنا، تو یہ ساری چیزیں ایک فطری تقاضا ہے۔ جنت میں کچھ بھی نہیں، پسینہ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا، بولو براز سے پاک۔ احادیث میں آتا ہے جنتی کھانا کھانے کے بعد ایک ڈکار لے گا، اور ڈکار بھی مشک اور زعفران اور عنبر کی خوشبو آئے گی اس میں سے، یہ نہیں کہ دنیا والی ڈکار کے آدمی کو بدبو آئے اور سارا کھانا ہضم۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جنت مشقتوں سے پاک ہے، اور نصب بھی نہیں ہوگا، کوئی تکان بھی نہیں ہوگی، کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی، تو بھوک بھی نہیں ہوگی، اور آدمی کھانا کھائے گا صرف اور صرف فواکہ کے لیے، ذائقے کے لیے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آدمی نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، جو اس کا پسندیدہ کھانا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اب یہی کھانا دوبارہ دیا جائے 10 منٹ کے بعد، بہت گرم ہے، کھوا کھا لیں، بہت گرم ہے، بریانی ہے، زعفرانی بریانی ہے، قورمہ ہے، بکرے کا ہے، بکرے کی ران ہے، تھوڑا سا کھا لو، کہا نہیں، کہا گرم گرم ابھی اتار کے لائے، کہا بھائی پیٹ میں جگہ ہی نہیں ہے، کیوں کھاؤں؟ اور اگر اسی شخص کو
اسی لمحے پیچھے سے کسی نے آئس کریم لا کر دے دی کہ یہ کھا لو، تو وہ کھا لے گا، وہ کھا لے گا۔ وہ کہ ابھی تو آپ کے پیٹ میں جگہ نہیں تھی، کہ یہ تو ویسے ہی فواکہ کے لیے، ذائقے کے لیے کھا رہا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا۔ کہ جنت میں بھی آدمی اسی طرح کھائے گا، مزے لینے کے لیے۔ تو یہاں پر میں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں جوڑے ہوں گے صاف ستھرے شفاف، وہاں حیض نہیں ہوگا، وہاں نفاس نہیں ہوگا۔ بچے کی اگر خواہش ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے آنن فانن، حمل ٹھہرے گا، بچہ ہو جائے گا، لیکن گندگی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مطہرہ کا لفظ لائے ہے۔ پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں چلے جائے اور صاف ستھرا شفاف ماحول اسے نصیب ہو جائے اور اس کے ہوا خوری بھی اچھی مل جاتی ہے، کھانا پینا بھی عمدہ سے عمدہ مل رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے ہفتہ 10 دن یہاں سے پھر جانا ہے اپنے اسی جھوپڑی میں، جو میرا گھر ہے وہیں جاؤں گا میں۔ اشکال بھی آگے حق تعالی شانو ختم فرماتے ہم فیہا خالدون کے ذریعے سے، کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گا، نکلنا نہیں ہوگا کہ اسے ذہن میں آئی عارضی نعمتیں ہیں، عارضی مزے ہیں، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ پھر آگے حق تعالی شانو فرماتے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کو مچھر کے پر کے برابر قرار دیا ہے، کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اتنا بھی نہیں ہے دنیا کی حقیقت، اتنی بھی اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حقیقت ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے ان کو خوب نواز رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 70ویں پارے کے آخری رکوع میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، یہ لوگوں ہم مثال بیان کرتے ہیں، خوب غور سے سنو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے سب جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر پوری ایک سورت اللہ نے اتاری ہے، سورہ عنکبوت، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سب سے ہلکے پھلکے جو ہے مکری کے جالے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو اوروں کو پکارتے ہیں ان کی حقیقت، ان طاقتوں کی حقیقت مکری کے جالے کی طرح ہے، کہ گھر کی ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑاتے بیٹا جالے صاف کر دو، تو وہ 2 منٹ نہیں لگائے گی، ایسے اور ایسے کرے گی، 2 طرف پھیرے گی، سارے جالے صاف۔ کہ اللہ کی قدرت کی جب جھاڑو پھرتی ہے تو باطل ساری طاقتیں ملیاں میٹ ہو جاتی ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ پتہ نہیں کبھی مچھر کی مثال ہے، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی مکری کی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ، اللہ رب العزت حیا نہیں کرتے اس بات سے کہ مثال بیان کریں اللہ مچھر کی یا اس سے اوپر کی، اس سے بھی کوئی ایسی چیز ہو، اللہ کو کوئی، اس لیے کہ مثال بیان کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ضرورت بلکہ پاکی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ مثلا مٹی اللہ نے پیدا کی، انسانوں کے نفع اور ضرر کے لیے اللہ نے پیدا کی یہ چیزیں، اس میں ہر چیز کا جائز ہونا اور ہر چیز کا انسان کے لیے فائدہ مند ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، مثلا مٹی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن نے کہا پاکیزہ ترین، پانی کی غیر موجودگی میں یا پانی موجود ہے لیکن انسان پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے تو وہ تیمم کرے گا۔ ایسا ہی ہے کہ گویا پانی کا استعمال کیا، یہاں تک کہ بے غسل آدمی ہو اس کا احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ہے یا پانی ہے بہت ٹھنڈا ہے، وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں آگ کا نظم نہیں ہے کہ پانی گرم کرے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، اسی طرح پاک ہوگا جس طرح پورا غسل سے پورے جسم کو دھو لیا ہے۔ تو مٹی کو اتنا اللہ نے بیان کیا ہے، تو کیا مٹی کھانا جائز ہے؟ کھانا مٹی کھانا حرام ہے؟
مٹھی کھانا جائز نہیں ہے کہ بھائی پاک قرار دیا. ہر پاک چیز ضروری نہیں کہ انسان کے لیے نافع ہو. اسی طریقے سے ہر ایسی چیز کی مثال دینا یہ ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی کے لیے اللہ نے مثال دی کہ اس کے لیے نافع ہو یا ضار ہو, نقصان دینے والی. اس لیے فرمایا اللہ کو کوئی حرج نہیں ہوتی کہ مثال دیں. خیر اس کی گہرائی کے بھی مسائل ہیں, انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر بات کریں گے. جیسا مکھی کے متعلق میں نے بات کی تھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کہیں, جس انداز سے بھی کوئی مثال پیش کریں, تو ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, کہ ایمان والے کہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ مثال اللہ نے بیان کی ہے حق بیان کی ہے. ہم کہتے ہیں جو کچھ کہا اس پر ہمارا ایمان ہے, یہ ایمان والے ہونے کی نشانی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کافر جو ایمان جس کا نہیں ہوتا ہے وہ اس کی بحث میں پڑھتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, پتہ نہیں اللہ کو کیا ارادہ ہے, کیا ارادہ کیا اللہ نے اس کی ایسی مثال دینے سے. تو اللہ کہتے ہیں یہ مثالیں دے کر بھی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سو کو اللہ گمراہ کرتے ہیں, بہت سو کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں. اس لیے جب بھی قرآن اور حدیث کی کوئی بات آئے تو مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سر تسلیم خم کر دے. وما یضل بہ الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں کیے جاتے مگر فاسق لوگ. اور فاسق لوگ کون ہیں؟ فاسق لوگوں کو اللہ نے بیان کیا ہے چند چیزیں بیان کر کے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی, وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں عہد کو پختہ کرنے کے بعد. وہ عہد کا تذکرہ اللہ نے 9ویں سپارے میں کیا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ عہد الست ہے جس کو اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تم سے عہد لیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنے علم و قدرت کا ہاتھ پھیر کر کے جو ذریت قیامت تک آنے والی تھی ساری نکلی, اور اللہ نے ان سے معاہدہ کیا ہم سب سے. الست بربکم, اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ یہ دھوپ جب آتی ہے تو دراروں میں سے اور کھڑکیوں کی کیواروں میں سے جو دھوپ آتی ہے چھن کر کے, اس میں ہم غور کریں اس میں کچھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے, اس کو ذریت کہتے ہیں. اور بہت چھوٹی چونٹی کو بھی ذریت کہا جاتا ہے. حضرت انسان اس شکل میں تھے اور اللہ نے سب سے عہد لیا تھا الست بربکم, 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ موجود ہے, کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا. اور عجیب بات یہ کہ عربی میں نعم سے زیادہ طاقتور بلا ہوا کرتا ہے. کوئی آدمی کچھ کہے کہ بھئی آپ فلاں ہو, آپ فلاں جگہ جاؤ, کوئی آدمی کہے نعم ہاں, اور ایک کہے بلا, تو نعم سے زیادہ طاقتور بلا ہوتا ہے. یہاں سب نے کہا تھا بلا, ہاں کیوں نہیں, سب نے جواب دیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس عہد کو جو عہد الست ہے, جس طرح انسانوں سے اللہ نے عہد لیا اس کو عہد الست کہتے ہیں, اور اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے جو عہد لیا اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 3 سپارے میں آخری رکوع میں کیا ہے. ایک تو یہ ہے جو عہد توڑنے والے ہیں وہ فاسق ہیں. دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور توڑتے ہیں جو کچھ کہ اللہ نے حکم دیا جوڑنے کا, صلہ رحمی کا حکم دیا ہے, وہ قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہی لوگ خسارے نقصان اور ٹوٹے میں ہیں. چونکہ آج پہلا دن ہے میں نے کہا مختصر درس دیتے ہیں, آگے کی 2 آیتوں کا بھی درس ہے تاکہ رکوع ختم ہو جائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے باقاعدہ درس کا آغاز پورے وقت کے اعتبار سے کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرما دیں.